بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری حروف صوامت کے حوالے سے ہے، اور آج ہی مجھے اشارہ ہوا ہے کہ آپ کی حروف صوامت کی زکوٰۃ پوری ہو گئی ہے اور آپ کا حروف صوامت کا جو عمل ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلا، اور مجھے کیا اشارہ ہوا، کیا میرا یہ اشارہ درست ہے اور کیا میں نے جو سمجھا ہے وہ بھی درست ہے؟ تو اس لیے میں آج چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کروں۔ خواہش تھی کہ ویڈیو بناؤں، وقت نے موقع نہیں دیا، تو اب میرا ذوق تھا کہ میں نے آج ہی بنانی ہے، اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلیں بات کر لیتے ہیں، ویڈیو بعد میں صحیح۔ ہوا یوں، آج سے بہت سارے سال پہلے جب ان چیزوں کا اتنا علم خاص کر کے چاند گرہن اور سورج گرہن کا نہیں تھا، تو میں نے کہیں پڑھا کہ ان حروف کو 543 مرتبہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں لکھے، جو اس کی بڑی برکات ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا، تو وہ حالانکہ میں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں کسی کام سے گیا تھا، تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے اس ٹائم میں اس کو لکھ لیا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ مگر ایک ٹائم تو میں نے ایک مرتبہ تو اس طرح ان کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ اب اس کے بعد پھر جب مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ سورج گرہن کیا ہے، چاند گرہن کیا ہے، اور ان میں ان کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کی۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے اس بارے میں کہا، تو پھر میں نے حروف صوامت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لیں، ان کو پڑھا اور ان پہ سرچ کی، تحقیق کی، بہت سارے تعویذات خود تیار کیے، بہت سارے اعمال خود بھی کیے اور آگے لوگوں سے بھی شیئر کیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو کافی سارے تعویذات ہیں جو حروف صوامت کے میں نے سوشل میڈیا پہ دیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو تعویذات ہیں وہ پر اثر ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں حروف صوامت کو استعمال نہیں کرتا تھا، حالانکہ ان کے بارے میں مجھے کافی ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی، اور میں زیادہ تر جو بندش ہے وہ اسم اعظم یا قابدو اس کے ساتھ ہی اس کو پسند کرتا تھا، اس کو لگاتا تھا، پڑھتا رہا، بہت فائدہ مند دیتا ہے یہ بھی۔ تو اب چند دنوں سے میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے، ایسے مسائل آئے، تو میں نے چاہا کہ میں ان میں تاثیر زیادہ کروں، اپنے اعمال میں طاقت زیادہ کروں۔ تو میں نے پھر پہلے میں ایک تعویذ دیتا تھا، اب اس کے بعد میں نے ایک اور تعویذ استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر میں نے ایک تعویذ میں 2-3 قسم کے تعویذ لکھنے شروع کر دیے۔ تو اب پھر میں وہ تعویذ بھی لکھتا اور اس کے ساتھ حروف صوامت کا تعویذ بھی لکھ دیتا۔ تو جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ تعویذ کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کا رزلٹ اچھا ملنا شروع ہوا، اور مجھے جس کام کے لیے میں کرتا تھا وہ کام اس کا اچھا رسپانس ملتا کہ جی ہمارا کام اس کے ساتھ بہت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بہرحال ہر بار ہوتا بھی نہیں اور ہر بار نہیں ہوتا، تو لیکن اس کا رزلٹ اچھا تھا۔ تو اب اس کے بعد لیٹسٹلی میرے پاس 2 جو ہے جادو اور جنات کے بڑے سخت کیس آئے ہیں، تو اور ایک لڑکی کا ہے اور ایک لڑکے کا ہے۔ لڑکی کا جو کیس ہے اس میں اس کا چہرہ بہت سارا بگڑ جاتا ہے، اور اس کو لقوا کی شکایت ہو جاتی اور وہ بول نہیں سکتی۔ اب جب ہم اس پہ حاضری لگاتے ہیں تو اس کا چہرہ ایک طرف کھینچ کے کہہ لیں کہ کان کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس کی شکل بالکل ڈراؤنی بن جاتی ہے۔ بل یہ بڑا مسئلہ تھا، اور بہت سارے لوگوں نے ادھر کے جو تقریباً خانقاہیں ہیں، میرے مرشد خانے کے علاوہ دیگر بڑی نامور لوگ بزرگوں سے انہوں نے دم وغیرہ کروایا، لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو بالآخر ہمارے محسن سید شہنشاہ صاحب وہ حاضری نہیں لگاتے، ویسے پیری مریدی ان کی چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ کیس ہے اس کو آپ دیکھیں۔ تو میں نے اس کو دیکھا، دم کیا، حاضری وغیرہ لگائی، برحال چند چیزیں پتہ چلیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ دم کرتے رہے، میں تو واپس آ گیا۔ لیکن پھر چند دنوں کے بعد، کہہ لیں کہ 1 ہفتے کے بعد، انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ جی اب آپ میں نہیں کر سکتا، آپ قاری صاحب کے پاس ہی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھیں۔ اب جب میں نے اس کو کام شروع کیا تو اس پہ مجھے یہ ہوا، بہت پریشانی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ایک دن میں نے 4-5 مرتبہ دم کیا، لیکن اس کو آرام کی بجائے
اس کی حالت اور بگڑتی گئی، بہت اس کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ پہلے اس کا منہ تھا، پھر اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، پھر اس کے پاؤں ٹیڑھے ہونے شروع ہو گئے، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئیں، تو مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن میں اپنی بات پہ قائم تھا، اپنے عمل پہ قائم تھا۔ میں نے کہا کسی کو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ پر پھر میں نے کچھ ایسے تعویذات تیار کیے کہ جن کے ساتھ میں نے بندش لگائی، اور ان کے ساتھ میں نے اس کا جو چہرہ مڑنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ الفاظ لکھے۔ تو اس کے ساتھ پھر میں نے ایک لیمو والا عمل کیا، بڑا خاص عمل ہے اور بڑی اس کی تاثیر ہے۔ یہ میرے ذہن سے نکل چکا تھا، تو میں نے نماز میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں اس کو ڈال دیا، تو میں نے پھر وہ عمل کیا اور اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوا۔ تو اس کا چہرہ بگڑنا بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلے دن ایک نیا کیس آ گیا، اور وہ تو اس پہ تو جنات بابے ہر چیز حاضر ہے، بہت سخت جادو ہے، اور وہ جادوگر سے ہی میری بات ہوئی، بڑی اس نے رقم لی ہے، ایک بھینس کا کٹا لیا ہے اس نے، نشے لیے ہیں، بڑا پیسہ لیا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے ایک رات کے لیے لڑکی بھی دی ہے، تو میں نے ان سے منہ مانگی قیمت لی ہے اور میں نے ان کا یہ کام کیا ہے۔ تو باقی سارا ان کا وہ کام چل گیا تھا۔ اب جب انہوں نے دم شروع کرایا تو اب اس میں پھر تکلیف ہے، کیونکہ اب وہ تو اپنا کر چکے تھے، اور کسی کا کیا ہوا کام کو خراب کرے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ پر وہ بھی میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا، اور یہ لڑکی والا بھی بہت معاملہ تھا۔ اب گھر والے ہی بڑے پریشان کہ ہم دم کروا کے جاتے ہیں تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی، کھانا نہیں کھانے دیتے، اس کو سونے نہیں دیتے، دو اس کے چھوٹے بچے ہیں۔ تو پھر میں نے چاہا کہ اس کو ہم مزید طاقتور کریں، تو اسی سلسلے پھر میں نے 2 تعویذ ان دونوں کے نام کے لکھے، اور میں نے کہا کہ ان کو میں استعمال کروں گا۔ اب میں نے کہا کہ چونکہ قمر در اکرم چل رہا تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں یا قابضو کو 10,000 مرتبہ پڑھوں، لیکن نہیں پڑھا گیا مصروفیات کی بنا پہ۔ تو میں نے کہا چلیں جاتے ہیں قبرستان میں، ایک ہمارے جو بہت پیارے نمازی فوت ہو گئے ہیں، میں نے کہا وہاں پہ بیٹھیں گے، دعا کریں گے۔ وہ سورہ یاسین کے عامل تھے، دودھ خضری کے عامل تھے، اور مجھے انہوں نے اجازت بھی اس کی دی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں ان سے بیٹھیں گے، کچھ تعلق قائم ہو جائے، کچھ ان سے فیض حاصل کریں گے۔ تو اب میں نے وہ تعویذ اپنی پاکٹ میں ڈال دیے، اور پیچھے جو مارچ میں سورج گرہن اور چاند گرہن آیا ہے، تو اس میں ہم نے حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کی تھی بائی ریٹرن۔ اس سے پہلے بھی کی جا چکی تھی، لیکن میرا شوق تھا، میں نے، اور میرے ساتھ اس طرح 2-3 بچے تھے، ایک بچہ تھا، اس کے کافی سارے دوست تھے، 4-5-7۔ میں نے کہا یار یہ عمل ایک بڑا پاورفل ہے، تو آپ نے میرے ساتھ اس کو مل کر کریں۔ تو ہم نے سب نے کیا، اور ہم نے اس کی اجازت میاں صاحب سے لی تھی، میاں حضور جو کراچی والے ہیں ان سے۔ ان کے گروپ میں میں نے میسیج کیا صاحب شارق احمد تارکی کے کہ ہم یہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ وہ ہمیں اجازت مل گئی الحمدللہ۔ تو ہم نے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی، اور وہ جو کاغذ سے میں نے 1-2 لوگوں اوروں سے بھی حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کروائی، تو وہ بھی لکھنے کے بعد وہ اس کے جو کاغذ ہیں وہ میرے پاس چھوڑ گئے تھے، اور وہ میرے پاس تب کے پڑے تھے، اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کو کہیں بھی دفن کروں یا ان کا کچھ کروں۔ تو اب میں جانے لگا تو میرے سامنے آ گئے، تو میں نے کہا کہ چلے یار ان کو بھی اپنے ساتھ لیتا جاتا ہوں، قبرستان میں تو جانا ہی ہے، تو وہیں ان کو بھی کہیں مناسب جگہ دے کے دفن کر دوں گا۔ تو بالآخر قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں جا کے میں نے کہا کہ اب سب سے پہلے میں کام یہی کروں، اور یہ میں زور پڑھ کے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ خواہش رات کو، لیکن رات کو نہیں جانا ہو سکا، کچھ مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو پہلے میں نے کہا کہ ان کو، یعنی جو یہ کاغذات ہیں میرے پاس حروف صوامت والے، اور یہ 2 نقش جو میں نے لکھے تھے، ان کو پہلے میں دفن کروں۔ تو مسلمانوں کا قبرستان ہے، ساتھ ہی عیسائیوں کا بھی قبرستان ہے۔ تو چلتے چلتے اب میں نے کہا کہ چلیں یار اس کو ادھر دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں۔ تو میں عیسائیوں کے قبرستان میں چلا گیا، اور وہاں ایک مجھے جگہ ملی قبر میں تھوڑی سی، تو وہاں میں نے ان کو دفن کر دیا، ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب جب میں واپس آیا اس قبر پہ جہاں پہ میں نے جانا تھا جو ہمارے عزیز تھے، تو وہاں آتے ہوئے 2-3 کوے جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہو لیے، اور میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں کووں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کے کئی بار حادثات ہوئے ہیں۔ تو اب میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، میرے پاس ٹائم تھے صرف 2 گھنٹے، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا پڑھوں اور کتنا پڑھوں اور کیا کروں۔ تو اصل میری نیت تھی کہ میں نے سورہ یاسین کا عمل کرنا ہے،
تو اب اس میں ٹائم بہت زیادہ چاہیے تھا، تو میں نے کہا دودھ خضری بھی پڑھ لیں، اس کے بھی وہ عامل ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا چلیں پڑھتے ہیں، کچھ جو پڑھا جائے گا وہ پڑھ لیں گے۔ تو میں نے پہلے تو ایک تسبیح نکالی دودھ خضری کی، اور 1 گھنٹہ تقریباً اس پہ لگ گیا۔ اس پہ کافی ساری اشارات ہوئے، بہرحال وہ تو ہمارا ذاتی تھا، یہ روح سوامت کے والے سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار اب میں نے اس نقش کو لکھا ہے، تو اب میں اس کی جو ہے نا اس کو پڑھ لوں۔ وہ کوے وہیں پہ ہی تھے میرے پاس ہی نا جب تک میں پڑھتا رہا۔ تو اب میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور میں نے حروف سوامت کو پڑھنا شروع کر دیا، احد رسس طاؤ کا لمبو۔ تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ جو کوہ ہے نا ایک میں پڑھ رہا تھا اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دور سے اڑا ہے، بالکل میرے پاس تقریباً 4-5 فٹ کے فاصلے پہ ایک درخت کا تھا تنا، درخت چھوٹا سا، تو اوپر درخت لگے ہوئے قبرستان میں، سائے میں بیٹھا تھا، تو یہ سہولت تھی، گرمی سے بچا ہوا تھا، تو وہ اس پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ چل رہا ہے، انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ یہ چیز ادھر آ گئی، وہ وہاں پہ بول بھی رہا تھا 1-2 بار۔ تو اب میں اپنے حروف سوامت کو پڑھ رہا تھا، تو اچانک ہی میرے سامنے ایک سین آیا، اور وہ سین یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے، اور ایک میرے ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی ہے جو سٹیل کی ہمارے گھر میں سادن والی ہوتی ہیں، چھنی جس کو کچھ کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہے میرے پاس، اور اس میں 4 ٹکڑے ہیں کاغذ کے یا تعویذ ہیں۔ تو ایک کے اوپر احد لکھا ہے، ایک کے اوپر رسس لکھا ہے، ایک کے اوپر طاؤ کا لکھا ہے، اور ایک کے اوپر لمو لکھا ہے۔ تو اب وہ اس پانی میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بوتل میں بھری ہوئی میرے پاس پانی ہے، اور اس بوتل سے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے، اور وہ میرے پاس ہے، اور اس میں وہ 4 کاغذ ہیں، ان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس پانی میں مجھے نا کچھ غرغرا سا، جیسے کہہ لیں کہ مٹی سی یا میلا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اب میں یہ اس کو کیسے دوں۔ تو اب اس سے پہلے ہوا یوں کہ جب میں وہاں پہ وہ حروف سوامت وغیرہ جو میرے پاس تعویذات کافی سارے تھے، تو وہ سارے ہی کاغذات میں نے وہاں پہ جب دفن کیے واپس آیا، تو وہ چیزیں میرے ساتھ تھیں۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تو ایک کالے سے کلر کی کوئی چیز احساس دلا رہی تھی، کوئی چیز ہے جو کہ یہاں پہ آئی ہیں۔ اب وہ تم چونکہ پیچھے چل بھی پڑتی ہیں، لگ بھی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے قبرستان میں جائیں جو ایسی چیزیں جب ایسا کو عمل کریں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے۔ میں نے تو قبرستان سے باہر جانا ہی نہیں تھا، تو میں نے تو بیٹھنا تھا، تو ڈر ڈر تو میرے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو اب وہ ادھر ہی تھے کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ تو اب جب میں وہاں پہ بیٹھا اور یہ میں نے پڑھا، تو اب وہ جو پڑھتے ہوئے یہ میرے سامنے جو سین آیا، بوتل کی پانی کی بوتل اور ایک سٹیل کی جو ہے وہ چھنی، اور اس پہ پانی، اور اس میں یہ 4 حرف۔ تو میں نے وہ جو کالے سے کلر والا وہ جو شخص ہے نا، اس کو میں نے دے دیا۔ حالانکہ میں دینا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ صاف نہیں ہے، تو اگر اس کو دیں گے تو پتہ نہیں وہ اس کو پیے گا یا نہیں پیے گا، پر اس نے مجھ سے جلدی سے پکڑ لیا ہے اور اس نے اس کو پی لیا ہے، اور وہ پی کر چلا گیا ہے، اور اسی وقت ہی وہ کوہ بھی وہاں سے اڑ کے چلا گیا ہے۔ اور پھر میرے پاس میں اس کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ رہا ہوں، اور کوئی کوہ نہیں آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے یہ آواز آئی کہ یہ آپ کا جو عمل ہے یہ میاں صاحب کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ جب ہم نے یہ عمل کیا تھا، ان جو کاغذات میں، ان میں بھی تو وہ بچے بھی شامل تھے جنہوں نے میرے ساتھ عمل کیا تھا۔ عمل انہوں نے بڑی محبت سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں کچھ مسائل ہو گئے تھے، کچھ لڑائی ہو گئی، بچوں کی آپس میں اختلافات ہو گئے، پھر وہ آنا جانا ان کا بند ہو گیا، اور ہم مزید آگے نہیں چل سکے۔ تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے فیض منقطع بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو اب میں نے یہ سمجھا اس کا کہ یہ جو نشانی ہے اس بات کی ہے کہ یہ عمل جاری ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ تو بندے کرتے ہی رہتے ہیں، ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، کیا وہ جاری بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور وہ ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے،
تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. تو میرے پاس یہی تھوڑی سی معلومات تھیں تو میں نے ان کو ذکر کر دیا. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.